معنی حرف کن، مصدر بی خبن، مصحف لم یزل پیش لفظ ازل، جملہ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں، یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں، تیری تعریف کا حق ہو کیسے ادا، بھیجتا ہوں مدام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ خدا ذرے ذرے میں جو جگمگائے، اور پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اس سے پردہ نہیں اس کا تو ہم نشیں، اس سے تو ہم کلام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا، مطلع ہر طبق ہر سحر کی شفق، ہر صدی کے امام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ کتنی اونچائی لے کر اٹھا غار سے، آدمیت سجی تیرے کردار سے، تجھ سے ہارے ستم امن تیرا علم، عدل تیرا نظام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، اس کا ایمان ایمان کامل نہیں، تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر، مجھ پہ جینا حرام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ خنجر ظلم توڑا قلم نے تیرے، بے ردا جسم ڈھانپے علم نے تیرے، یوں تیری مشعلیں میرے اندر جلیں، جگمگاؤں تمام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ جنت فکر میں ذہن رہنے لگا، میں غزل گو تیری نعت کہنے لگا، تیرا احسان ہے میری پہچان ہے، اب فقط تیرا نام تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ تمام سننے والوں کو شب معراج کی بہت بہت مبارک۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ مالک نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر بہترین انسان یعنی مسلمان بنایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت۔ نبیوں کے سردار کا نام گرامی ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ورد زباں ہو تو عذاب نہیں آتا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب بھیجوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں؟ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، جس زبان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، جس آنکھ میں ان جلووں کی پیاس ہو، وہ آدمی فضل کے باب میں نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ کے اندر اس نام کی محبت کس حد تک ہے، پھر فضل ہی فضل۔ جس پر اللہ نے رحم کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو عذاب آنا ہوتا ہے وہ اس نام کے لیے گستاخ ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کی معافی نہیں ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو۔ اس لیے توبہ کرو، حضور کو یاد کرو، پھر سب ٹھیک ہے، نیکی ٹھیک ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہاں رحم ہے، وہاں مغفرت ہے، وہاں اللہ کی رضا ہے۔ ہر پل درود و سلام کے گجرے حضور کی خدمت میں پیش کرنے چاہیے۔ یہ واحد عمل ہے جو اللہ پاک فرشتوں کے ہمراہ کرتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ ہم سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم وہ عمل کریں جو اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اور کیا مانگو بے حساب؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، اللہ کی اطاعت مانگو۔ حجرہ دل میں روشنی کے لیے آؤ نا سے درود پڑھتے ہیں۔ ماہ رجب کی 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آرام فرما رہے تھے، چھت شک ہوئی۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ زمزم کے کنویں کے پاس آپ کا سینہ مبارک کھول کر دل باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضور نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ آپ کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند کیا۔ عالم بالا کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت یوسف، چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم نے خوش آمدید کہا۔ ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور دیکھا، پھر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل آپ کے ہمراہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے خالق کائنات کی تسبیح و تقدیس فرمائی اور حجاب عظمت کا معائنہ کیا، پھر حجاب کبریاء منکشف ہوا، پھر آپ نے حجاب محمود میں تجلیات کا مشاہدہ کیا اور مقام محمود میں اللہ کا دیدار کیا۔ معراج شریف میں اللہ نے انعامات و عطیات مرحمت فرمائے۔ آپ نے جنت کی سیر کی، دوزخ کے طبقات دیکھے، نیک و بد لوگوں کا مقام دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کعبہ سے مستل شمالی حصے حتیم میں آرام فرما رہے تھے جب حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ یہ رجب کی 27 تاریخ تھی۔ شب معراج مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمانے کا منفرد اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ عین بیداری میں بچشم سر خدائے بزرگ و برتر کا دیدار خاصہ محمدی ہے۔ تو نور ہے، فیضان ہے، خوشبو ہے، ضیاء ہے، معمور تیرے ذکر سے عالم کی فضا ہے۔ دعا ہے کہ اس مقدس دن کی فضیلتیں ہم سب سمیٹ سکیں اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی و رضامندی حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم نظمیہ دعا مانگیں، آپ سب آمین کہیے۔ رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے۔ شان اعلیٰ ہے تیری مالک و مختار ہے تو، تجھ کو معلوم ہے دنیا کا مددگار ہے تو۔ شان اعلیٰ ہے تیری مالک و مختار ہے تو، مجھ کو معلوم ہے دنیا کا مددگار ہے تو۔ میں ہوں کمزور، مجھے دولت ایمان دے دے، ناتواں بندے سے بھی دین کی خدمت لے لے۔ میں پریشان ہوں، سرمایہ راحت دے دے، اپنے محبوب کی تو سچی محبت دے دے۔ جس کے صدقے میں دو عالم کو بنایا تو نے، میرے محبوب جسے کہہ کے بلایا تو نے، واسطہ اس کا گنہگار کی بخشش کر دے، اپنے اس بندہ ناداں پہ نوازش کر دے۔ نور اسلام کا چہرے پہ منور کر دے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے۔ آمین ثم آمین۔